اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام میں سچے غلام عطا فرمائے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ پاک کی صحیح معنوں میں ان کے نقش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سچی محبت اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے۔ سامعین جی وقار ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ وقت آپ کا نہیں ہوا، ہمیں احساس ہے، میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جس گھر کے سامنے اسپیکر رکھا ہو، ایکو ساؤنڈ رکھا ہو، اگر زیادہ دیر تک محفل چلے تو پھر گھر والوں کا کیا انجام ہوگا، کیا حالت ہوگی، وہ کسی سے گھر کی چھٹی نہیں ہوتی۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کربلا کے ذکر پاک کی محفل پاک ہے۔ اللہ کریم جن دونوں ساتھیوں نے کاوش کی ہے، یہ محنت کی ہے، اللہ کریم ان سب کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان سب کے جملہ جو مسائل ہیں ان کو حل فرمائے اور ان سب کو اللہ کریم اپنے محبوب کریم کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور اہل بیت اطہار کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ سامعین عزیز وقار اس پرفتن دور میں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رہا، لیکن آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی صحیح معنوں میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مقدس نفوس ہو یا اہل بیت اطہار کی ذات گرامی ہو یا اولیاء کرام کی نفوس ہو، تو ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ اگر صحیح معنوں میں محبت کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں تو وہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، اہل سنت و جماعت کے لوگ ہی ہیں کہ جو ہر مقام پر آپ کو 100% محبت ہی نظر آئے گی، کہیں آپ کو کھوٹ نظر نہیں آئے گا، دوگلی پالیسی نظر نہیں آئے گی، دو نمبری نظر نہیں آئے گی، بلکہ جو چیز زبان پر ہوگی دل میں بھی وہی ہوگی۔ اور یہی ایمان کی علامت ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان علی شان کے مطابق اور اس کے مفہوم کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج اس پرفتن دور کے اندر لوگ دعوے کرتے ہیں اہل بیت کی محبت کے اور پھر بغض نکالتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت میں آ کے صحابہ کا بغض دل میں رکھ کے جناب اور پھر اور کی حرکتیں اوچھے حرکتیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے ان صحابہ کے بارے میں دل میں بغض رکھے اور خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہو یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہو، انہی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اور حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی فرمانے علی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انہی کے ساتھ جو بغض رکھے دل میں یہ دین سے نکلنے کی علامت ہے۔ جو بندہ دل میں ان دو شخصیات کا بغض رکھے دل میں یوں سچے وہ دین سے نکل گیا ہے۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے، زیادہ میں صرف نہیں جاؤں گا کہ آج اس پرفتن دور کے اندر الحمدللہ اگر صحیح معنی میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی عبادت کے معاملات ہو یا انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہو یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہو یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات ہو، تو اس پر اگر آپ کو میدان عمل میں اترنے والے لوگ نظر آئیں تو جماعت اہل سنت کے لوگ نظر آئیں، اور یہی ایمان کی علامت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے شہزادوں کے بارے میں جہاں بے شمار مقامات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کی شان بیان فرمائی اور ان کا مقام لوگوں کے سامنے رکھا،
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، سبحان اللہ، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت پاک تھی کہ جب حسنین قریب رہے میرے محبوب کی بارگاہ میں آتے، میرے محبوب کو بوسہ بھی دیتے اور سونگتے بھی تھے، سبحان اللہ، بوسہ بھی دیتے اور سونگتے بھی تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، اور ایک دوسری حدیث مبارکہ جس کا مفہوم جس کے الفاظ آتے ہیں، میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں چونکہ اسی چیز کی ضرورت ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں سیدہ کہول اہل جنہ، کہ جو 50 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں نا ان کو عربی میں کہول کہا جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 40-50 سال تک کی عمر کے نوجوان ہوں گے نا ان کے سردار حسن اور حسین ہوں گے، اور 50 سال سے زائد عمر کے جو بزرگ ہوں گے ان کے سردار صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار کی بھی محبت دیتے رہتے ہیں اور 100% محبت کھول نہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین کی ان کی ذات کے ساتھ کی سچی محبت بغض نظر نہیں، دو نمبری نظر نہیں آئے گی الحمدللہ۔ اور ہم الحمدللہ ان کے ماننے والے ہیں، ان کے نام پر اپنی جانیں لٹانے والے لوگ ہیں۔ اور آج اس دور کے اندر لوگ بہت سارے طریقے ایجاد کر کے جناب اس کے مطابق اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی جناب تعزیہ نکال کے، کوئی جناب اپنے جسم کو ناپاک کر کے خون نکال کے، کوئی جناب آگ پہ چل کے، اور کوئی جناب کچھ کر کے طرح طرح کے جناب وہ خرافات کے اندر مبتلا ہو کر وہ ان نفوس قدسیہ کا اگر کہیں کہ ہم ذکر کر کے ثواب حاصل کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اگر صحیح معنوں میں اگر ان نفوس قدسیہ کا ذکر خیر کر کے اور ان سے فیوض و برکات حاصل کرنے والے لوگ ہیں تو وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں کہ یہ پاکیزہ ہو کر، پاک صاف ہو کر، بابوزو ہو کر، طاہر ہو کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات کا ذکر بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کا ذکر بھی کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر بھی کرتے ہیں، پاک صاف ہو کر۔ اور پھر جب اللہ اور اس رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، قرآن کی آیات بینات پڑھی جا رہی ہوتی ہے، نعت مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو پھر میرے رب کا رحمتوں کا نزول ایسے معافی پر بتاتا ہے۔ آپ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت جل وعلا نے آپ لوگوں کو ہیرے جیسا مسلک عطا فرمایا ہے۔ ہم لوگوں کو بھلا کیا ضرورت ہے ادھر ادھر بھٹکنے کی؟ ادھر ادھر تو وہ بھٹکے کہ جن کو اپنا راستہ پتہ نہ تھا، ہمیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے راستہ بتا دیا ہے، اور اکابرین اہل سنت نے ہمیں راستہ لوگوں سے جدا اسی راستے پر چلو گے، صراط المستقیم یہی راستہ ہے۔ ہر دور میں اولیاء آتے رہے، انبیاء بھی پہلے آتے رہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی تشریف لائی اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، سرکار فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو ساروں کے آدم نبی ہوتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اور اس دور دنیا کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی ذات سے لے کر آج کی پرکتر دور تک ہر دور کے اندر فتنے بھی سر اٹھاتے رہے، لیکن اللہ رب العزت جل وعلا ہر فتنے کی سر کو بھی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا مرد مجاہد دنیا کے اندر بھیج دیتا تھا جو اس فتنے کا کلا کما کر کے رکھ لیتا تھا۔ اور اس موجودہ دور کے اندر اگر دیکھیں فتنہ قادیانیت بڑا عروج پر جا رہا تھا، اور اس کو اگر تحریف کیا ہے اور اس کو اگر زمین بوس کیا ہے اس کی عمارت کو فتنہ قادیانیت کی، مرزائیت کی، تو وہ ایک ہستی نظر آتی ہے مجدد دورہ امیر المجاہدین علامہ امام خواجہ حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، کہ جنہوں نے اس معذوری کے عالم میں بیٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ایسا پہرا دیا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کرتے رہیں گے کہ حسین وہ تھا کہ جس نے کربلا کے اندر بیٹھ کر پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر پہرے داری دی تھی، دین کو بچا کے ہم تک پہنچا کے گئے ہیں، اور اس حسین کا خادم آیا تھا جس نے دین کو دوبارہ زندہ کر کے روحوں کے لوگوں کو بتایا، لوگوں میرے پیارے نبی کی محبت پر لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کر رہا تھا کہ اہل بیت اتحاد کی محبت اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمارے قلوب و اذہان کے اندر رکھی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بے شمار۔ اب وہ حدیث مبارکہ کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں جماعت کروا رہے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھوا رہے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے ادھر آ جاتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انیا پر سوار ہو جاتے ہیں، پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل فرما دیتے ہیں، اور جب امام علی مقام اپنی مرضی سے اتر کر تشریف لے جاتے ہیں تو اس کے بعد نماز مکمل ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم یہ سمجھے تھے کہ شاید یا تو وحی نازل ہو رہی ہے یا پتہ نہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا معاملہ پیش آ گیا ہے، اتنا سجدہ طویل ہو گیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری پشت پر حسین سوار تھے، میری پشت پر حسین سوار تھے، اب وہ اپنی مرضی سے اتر کر گئے ہیں تو میں نے سجدے کو ختم کیا ہے۔ اب خود بتائیں کہ وہ پاکیزہ ہستیاں کہ جو ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پر امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زلفیں جن کو رب نے قرآن کے اندر واللیل اذا یغشی کہہ کر رب نے قسم ارشاد کیا، تو رب ذوالجلال نے جن کی قسمیں کھائی ہیں امام علی مقام اپنے ہاتھوں سے ان زلفوں کو پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بڑی خوبصورت ہے، سواری بڑی خوبصورت ہے۔ تو سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو سرکار فرماتے ہیں اے عمر سواری خوبصورت ہے تو سوار بھی بڑا خوبصورت ہے، سوار بھی بڑا خوبصورت ہے۔ تو وہ پاکیزہ ہستی، وہ نفوس قدسیہ کربلا کے اندر تشریف لاتے ہیں، تو کربلا کے اندر دین اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اگر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ہے اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی، جبریل امین آتے ہیں اور اس مقتل کربلا کی مٹی اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس نواسے کو کربلا کے اندر آپ کی امت کے لوگ پیاسا شہید کر رہے تھے، اور یہ اس مقتل گاہ کی یہ مٹی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا ہے ام سلمہ یہ خیال کرنا دیکھنا ہے اس کو کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے اس دن میرا نواسہ حسین شہید ہو جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب جبریل امین جو میں عرض کرنے لگا ہوں، جبریل امین جب آ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نواسے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے، تو اللہ کے نبی اگر دعا ارشاد فرما دیتے تو رب رد فرما دیتے کیا خیال ہے؟ نہیں، رب قبول فرما دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک بات ہوتی ہے کہ جب کسی کے اوپر آزمائش اور امتحان آنا ہو، امتحان تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے اور اس کو دیکھ رہے تھے کہ میرا نواسہ حسین کتنے صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر سامنے آیا۔ یزیدیوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اس کے باوجود بھی آج دیکھیں کہ یزید کا نام نشان مٹ گیا، گھر گھر کے اندر حسین موجود ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی پیش کیا نا وہاں پہ بظاہر ایسا لگا لوگوں کو کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 محرم سے پانی بند ہو گیا جانا انہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا، لیکن اگر امام علی مقام چاہتے تو نہر فرات امام حسین کے قدموں میں آ جاتی، نہر فرات امام علی مقام کے قدموں میں آ جاتا ہے، لیکن نہیں، اور رب کی رضا پر خوش تھے۔ اور جب وہ ننھے علی اصغر کو لے کر آ رہے تھے اور ادھر ظلم کا تیر آیا اور 6 ماہ کے امام علی مقام کے شہزادے حضرت علی اصغر کے پیاسے حلق کو چیرتا ہوا پار گزر جاتا ہے اور جو خون گر رہا ہوتا ہے نیچے، امام علی مقام اپنے جسم میں اٹھا کے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے مولا یہ جو ایک علی اصغر ہے، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو 1000 علی اصغر تیرے نام پہ قربان کرتے کجا۔ مولا تیری رضا اسی میں ہے تو حسین اپنے سارے شہزادے اور ایک ایک کر کے تیرے نام پر لٹانے کی تیری تیار ہے۔ یہ تو ایک علی اصغر ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر جن کا قد مبارک تیر سے بھی چھوٹا تھا، 6 ماہ کے بچے، سید نے قربانی دیا تو اس وقت پانی کا بھی بندوبست فرما دیتا تھا، لیکن نہیں، میرے محبوب کے خانوادے کا امتحان تھا، آزمائش تھی، امتحان تھا، اور اللہ نے سخروی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر رب کی بارگاہ میں جو سجدہ کر کے گئے ہیں امام علی مقام، وہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یاد رہے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تھا، اور یہ بھی انہی کے نواسے ہیں جب دنیا سے رخصت ہو کر جا رہے ہیں آخری جو کام کیا رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اور قلندر لاہوری یہی تو فرما رہے ہیں، یہی تو سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ رب کی بارگاہ میں اگر ہم جھکنا سیکھ جائے واللہ قسم بخدا ہم دنیا داروں سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ جائے، سجدہ رہنے کرنا سیکھ جائے تو رب کعبہ کا قسم رب جلال دنیا کے تمام معاملات میں ایسی مدد اور نصرت فرمائے گا جو ہمارے بہنوں کو ماننے کے لیے ہوگا۔ لیکن ضرورت اسی عمل کی ہے کہ آج اس پرفتن دور کے اندر جہاں اہل بیت اطہار کی محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں تو پھر اس حسین کے کردار کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور حسینی کردار کیا ہے؟ حسینی کردار یہی ہے کہ ظالم جادر اگر سامنے آ جائے اور دین کے خلاف اگر کوئی کام کر رہا ہو تو پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو روکا جائے، اس کو روکا جائے۔ خبردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ابھی موجود ہیں، شریعت کی اس دائرہ کو پار نہیں کرنے دیں گے تمہیں، ہونا یہی چاہیے۔ لیکن آج ہمارے اہل سنت کے اکثر بھولے والے لوگ بیچارے ہمارے ہیں، وہ لوگوں کے بہکاوے میں آتے ہیں، اور اکثر ہماری مائیں بہنیں بھی لوگوں کے بہکاوے میں آتے جناب وہ نکل جاتی ہیں۔ اور حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی الباری شریف کے اندر بے شمار جگہوں پر لکھا ہے کہ جب یہ قاضی وغیرہ نکلتے ہیں نا، ماتمی جلوس نکلتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کا بنانا گناہ ہے نا تعزیے کا، جلوس کا، معاملات کرنا گناہ ہے، اسی طرح اس کو جا کر دیکھنا بھی گناہ ہے۔ یہ میرے نوجوان ساتھی جہاں میری آواز جا رہی ہے، میری مائیں بہنیں میری آواز کو سماعت جو فرما رہی ہیں ان سے بھی گزارش ہے آپ اپنے اس بات پر رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ہیرے جیسا مسلک عطا کیا ہے۔ آپ اپنے پاکیزہ دوسرے مسلک کو چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں غیروں کو ذکر کرنے کے لیے، غیروں کو دیکھنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ ایسی کوئی نظر و نیاز ہمارے مسلک میں جائز نہیں ہے جو جا کے جناب تازیوں پہ چڑھائی جائے، گھوڑوں پہ چڑھائی جائے، ایسے ہمارے مسلک کے اندر ایسی کوئی خرافات جائز نہیں، شریعت اجازت ہی نہیں دیتے ہوئی۔ اور پھر ہمارے یہاں اکثر جمعے کو پچھلے جمعے کو بھی آ جاتا تھا، آج بھی جو خاص کیا تھا جمعے کے اندر کہ اکثر ہمارے یہاں جناب امام حسین کا فقیر بنا کے بچوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ امام حسین کا فقیر ہے، یہ منت ہے ہمارے، ارے اللہ کے بندے یہ کون سی منت ہے؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ امام حسین کا فقیر بننا تو پھر نماز مصلی میں جا کر نماز پڑھا،
یہ ہے امام حسین کی فقیری. یہ صحیح معنوں میں اہل بیت کی محبت جب دل میں آ جائے گی نا پھر تو ہوگا حسینی فقیر. یہ حسینی فقیر نہیں ہے کہ جناب تو لباس ایسا بچے کو پہنا دے کہ حسین کا فقیر بنا دے. یہ کوئی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. گڑے پہن لینا جناب, گڑے کے اندر ڈوریاں رنگدار ڈوریاں لال پیلے جناب ڈوریاں ڈال دینا گلے میں, یہ کوئی شریعت کے اندر جواز نہیں ہے ان کا. اور اعلیٰ حضرت نے بے شمار جگہوں پر ان کو ناجائز لکھا ہے. آج ان فطروں کو ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے, اور اس پڑھے لکھے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان نسلوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو لوگوں تک آگے پہنچا جائے کہ آج مسلک اہل سنت و جماعت اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, ہیرے جیسا مسلک عطا کیا ہے. اور جو لوگ